کہتے ہیں کہ مڈل کلاس کسی بھی سوسائٹی کی بیک بون ہوتی ہے، لیکن آج کل لگتا ہے کہ یہ بیک بون آہستہ آہستہ کریک کر رہی ہے۔ مڈل کلاس کو لگتا ہے کہ وہ زیادہ ارن کر کے ایک لگژریس لائف سپینڈ کر رہی ہیں، لیکن اصل میں وہ ایک فائنینشیل ایلیوژن میں ٹریپڈ ہیں۔ کنزیومرزم اور ماڈرن لائف سٹائل نے اس طبقے کو اپنی اصلی پرائیورٹیز بھلا دی ہیں۔ ہر نئی چیز اور اسٹیٹس سمبل کے پیچھے بھاگنا انہیں ڈیبٹ اور فائنینشیل سٹریس کی طرف لے جا رہا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیسے یہ ایلیوژنز مڈل کلاس کو مینیپولیٹ کرتی ہیں اور کون سے پریکٹیکل سٹیپس انہیں اس ٹریپ سے نکلنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ پاکستان میں مڈل کلاس کی ڈیلی ارننگ $10 سے $40 کے درمیان ہوتی ہے، جو منتھلی 65,000 روپیز سے لے کے 2,66,000 تک بنتی ہے۔ یہ نمبرز دیکھنے میں ڈیسنٹ لگتے ہیں، لیکن اگر انہیں ویسٹرن لیبرر کلاس سے کمپیئر کیا جائے تو وہاں کا ایک عام لیبرر ورکر بھی اس سے زیادہ ارن کرتا ہے۔ ویسٹ میں لیبرر ورکر اپنی انکم سے صرف بیسک نیڈز ہی نہیں بلکہ سیونگز، ہیلتھ کیئر اور ویکیشنز بھی کمفرٹیبلی افورڈ کر لیتے ہیں۔ اس کے برعکس پاکستان کی مڈل کلاس اپنی زیادہ تر انکم صرف اپنے سروائیول، مہنگائی، یوٹیلیٹی بلز اور بیسک ضرورت کی چیزیں پوری کرنے میں لگا دیتی ہے۔ اس سب کے باوجود یہ طبقہ ایک لگژریس لائف سٹائل اپنانے کی کوشش کرتا ہے جو ان کی فائنینشیل انسٹیبلٹی کو اور زیادہ بڑھاتا ہے۔ یہاں کا ایک اور بڑا مسئلہ ہے مائنڈ سیٹ کا، میرا پیسہ میری مرضی۔ یہ سوچ لوگوں کو فائنینشیل ڈسپلن سے دور کر کے ان نیسیسری اسپینڈنگ کے چکر میں ڈال دیتی ہے۔ ہر مہنگی چیز، چاہے وہ برانڈڈ کپڑے ہوں، لگژری گیجٹس یا کوئی ٹرینڈی ایکسیسری، ایک اسٹیٹس سمبل بن چکا ہے۔ مڈل کلاس لوگ اکثر اپنی ضرورت کے خرچے چھوڑ کر بھی یہ امپریشن دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ فائنینشیلی اسٹیبل ہیں۔ سوشل میڈیا نے اس obsession کو اور بڑھاوا دیا ہے، جہاں ہر پوسٹ اور سٹوری میں لائف سٹائل کا ایک پرفیکٹ امیج دکھایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈسکاؤنٹس اور سیلز کے ٹریپس مڈل کلاس کو یہ محسوس کرواتے ہیں کہ وہ پیسہ سیو کر رہی ہیں، جبکہ اصل میں وہ ایسے آئٹمس پر خرچ کرتے ہیں جو ضرورت کے بجائے ان کی صرف ڈیزائرز ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر برانڈڈ شوز اور لگژری گیجٹس جو ان کی ڈیلی لائف کے لیے اسینشل نہیں ہوتے، مگر انہیں لگتا ہے کہ ان چیزوں کے بغیر وہ پیچھے رہ جائیں گے۔ ایک اور بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مڈل کلاس اپنی انکم کا بڑا حصہ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کے لیے خرچ کرتے ہیں، مطلب آج ہی خوشی چاہیے، چاہے وہ کھانے کی صورت میں ہو جہاں ہر ویکینڈ پر ریسٹورینٹ یا فاسٹ فوڈ کا پلان بنا لیا جاتا ہے، یا پھر کسی ایونٹ یا سوشل گیدرنگ پر پریزنٹیبل لگنے کے لیے برانڈڈ کپڑے اور میک اپ خریدنے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کی اصلی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ لگژری گیجٹس، موبائل فونز اور لیٹسٹ ٹیک پروڈکٹس بھی ان کے خرچ کا حصہ بن جاتے ہیں جو ان کی ڈیلی لائف میں اسینشل نہیں ہوتے، لیکن انہیں لگتا ہے کہ ان چیزوں کے بغیر وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو جائیں گے، اور اس گریٹیفیکیشن کے نتیجے میں چاہے انہیں کل ڈیبٹ کا بوجھ اٹھانا پڑے۔ یہ ہیبٹ ان کی لانگ ٹرم فائنینشیل اسٹیبلٹی کو کمپرومائز کر دیتی ہے، اور جب کبھی ایمرجنسی یا ضرورت سامنے آتی ہے تو ان کے پاس سیونگز نہیں ہوتی، جو انہیں لونز لینے یا امپورٹنٹ ڈیسیژنز میں کمپرومائز کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ یہ ایک ڈینجرس سائیکل ہے کیونکہ یہ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن انہیں فائنینشیل سیکیورٹی کے بارے میں سوچنے سے روک دیتی ہے۔ جب لوگ ایپس جیسے ٹیمو کا سلوگن اسپینڈ لائک اے بلینئر دیکھتے ہیں تو انہیں یہ لگتا ہے کہ وہ بھی ملینئر جیسا لائف سٹائل افورڈ کر سکتے ہیں، بس تھوڑی سی شاپنگ کر کے۔ یہ تھاٹ پروسیس ان کو اپنی فائنینشیل پرائیورٹیز کو اگنور کرنے کے لیے مجبور کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ایپس جیسے شین، امیزون اور علی ایکسپریس بھی لوگوں کو ٹیمپٹنگ آفرز دے کر ان کو شاپنگ کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ ان ایپس پر ہر چیز پر ڈسکاؤنٹس اور فلیش سیلز ملتی ہیں جو کنزیومرز کو یہ فیل کرواتی ہیں کہ وہ بہت کچھ خرید رہے ہیں اور پیسے بچانے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ ڈسکاؤنٹ صرف ان چیزوں پر ہوتے ہیں جو ہماری اصلی ضرورت نہیں ہوتی اور ہم صرف امپلسو بائنگ کے چکر میں خرید لیتے ہیں۔ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں خرید کر اپنی ضرورت کی چیزوں کو پرائیورٹی پر نہیں رکھتے، اور اس طرح ان کی پرچیزنگ پاور بھی گریجولی کم ہوتی جاتی ہے۔ پہلے ایک وقت تھا جب ایک مڈل کلاس فیملی کے لیے کار یا اپنا گھر لینا ایک اچیویبل اور ریئلسٹک گول سمجھا جاتا تھا، لیکن آج کے زمانے میں یہ خواب کافی لوگوں کے لیے آلموسٹ امپاسبل لگنے لگا ہے۔ اور یہ صرف امپلسو بائنگ کا مسئلہ نہیں ہے۔ پاکستان میں روپے کی قیمت گرنے کی وجہ سے امپورٹڈ گڈس کی پرائس میں اضافہ ہو گیا ہے، جو ہر چیز کو مہنگا بنا رہا ہے۔ ساتھ ہی انفلیشن کا ریٹ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھ رہا ہے، جبکہ لوگوں کی سیلری اسٹیگننٹ ہے، جو انہیں اپنی بیسک ضرورتیں پوری کرنے میں بھی مشکل ڈال دیتی ہیں۔ ورلڈ بینک کی 2024 کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں مڈل کلاس کا سائز 5% سے بھی زیادہ گر گیا ہے، جو ایک الارمنگ ٹرینڈ ہے۔ اس کا سیدھا اثر لوگوں کی لائف کوالٹی پر ہو رہا ہے۔ اس اکنامک پریشر نے مڈل کلاس کو ایک ویشیس سائیکل میں ڈال دیا ہے، جہاں وہ اپنی ایسپائریشنز اور ڈریمز کو سیکریفائس کر رہے ہیں اور خود کو ایک سروائیول موڈ میں ڈال چکے ہیں۔ ہاؤسنگ اور ٹرانسپورٹیشن جیسے ایسینشیل نیڈز ان کی پہنچ سے باہر ہو رہے ہیں، اور وہ اپنی سوشل اور فائنینشیل موبلٹی کو آلموسٹ لوز کرتے جا رہے ہیں۔ یہ سچویشن ان کے لیے ایک سیریس کنسرن بن گئی ہے۔
لیکن اس سب کے باوجود اکثر مڈل کلاس فیملیز اپنی ضرورت کی چیزوں کو اگنور کر کے اننیسیسری لگژریز اور امپلسو پرچیزز پر پیسہ خرچ کرتے ہیں. فار انسٹنس iPhone 16, massagers from Amazon, high-end fitness trackers, branded handbags, expensive coffee machines, smart home gadgets اور ڈیکوریٹو آئٹمس جو صرف ٹیمپرری سیٹسفیکشن دیتی ہیں. یہ سب ان چیزوں میں شامل ہیں جو لوگ اپنی اصلی ضرورتوں کو اگنور کرتے ہوئے خرید لیتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اس کا حل کیا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں اپنی اسپینڈنگ ہیبٹس پر کنٹرول کرنا ہوگا. ہر چیز ضروری نہیں ہوتی اور ڈسکاؤنٹس ہمیشہ فائدہ نہیں دیتے. بجٹنگ اور پلاننگ ضروری ہے اور یہ سب سے پہلا قدم ہے اپنی فائنینشیل اسٹیبلٹی کو بنائے رکھنے کے لیے. ہمیں اپنے ڈیلی ایکسپینسز کا ٹریک رکھنا ہوگا اور اننیسیسری چیزوں پر پیسہ خرچ کرنے سے بچنا ہوگا. اگر ہم اپنا بجٹ سیٹ کریں اور اس کے مطابق اپنے خرچوں کو پلان کریں تو ہم نہ صرف اپنی سیونگز کو بڑھا سکتے ہیں بلکہ اپنے فیوچر کو سیکیور کرنے کے لیے بھی پراپرٹی وغیرہ خرید سکتے ہیں. دوسری بات ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ویلتھ کا مطلب صرف زیادہ خرچ کرنا نہیں ہے. اصل میں ویلتھ کا مطلب اپنی فائنینشیل انڈیپینڈنس اور لانگ ٹرم اسٹیبلٹی پہ کام کرنا ہوتا ہے. یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنی فائنینشیل لٹریسی کو امپروو کریں. ہمارے پاس کافی ریسورسز ہیں جیسے آن لائن کورسز اور فائنینشیل بلاگز جو ہمیں بیٹر فائنینشیل ڈیسیژنز لینے میں مدد کرتے ہیں. اگر ہم اپنی سیونگز اور انویسٹمنٹس کو سمجھداری سے مینیج کریں تو ہم اپنی اکنامک سچویشن کو اسٹیبل بنا سکتے ہیں. اس کے لیے ہمیں رسک کو سمجھنا ہوگا اور اپنی انویسٹمنٹس کو ڈائیورسیفائی کرنا ہوگا تاکہ ہم فیوچر میں فائنینشیل کرائسس سے بچ سکیں. آج کے دور میں صرف ایک سورس آف انکم پر ڈیپینڈ کرنا رسکی ہو سکتا ہے، اس لیے ملٹیپل اسٹریمز آف انکم کریٹ کرنا ضروری ہے. پاکستان میں اس کے لیے بہت ساری آپشنز ہیں. فری لانسنگ پلیٹ فارمز جیسے فائیور اور اپ ورک پر سکلز جیسے گرافک ڈیزائننگ، کانٹینٹ رائٹنگ اور ویب ڈیولپمنٹ یوٹیلائز کی جا سکتی ہیں. ای کامرس کے تھرو دراز اور امیزون پر پروڈکٹ سیل کرنا یا ڈراپ شپنگ کا سیٹ اپ بنانا ایک اچھا آپشن ہے. ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کر کے پراپرٹیز رینٹ پر دینا یا ریسیل پروفٹ لینا بھی کافی بینیفیشل ہے. یوٹیوب اور کانٹینٹ کریشن کے ذریعے ایڈ ریونیو اور اسپانسرشپ سے بھی انکم جنریٹ کی جا سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ AI کو بھی انٹیگریٹ کرنا ضروری ہے. اس سے نہ صرف انڈیویجولی فوائد ہوں گے بلکہ ملک کی اکانومی بھی فائدہ اٹھائے گی، خاص طور پر فارن ریمیٹنسز سے. اور سب سے ضروری بات، ہمیں اپنی لائف سٹائل کو ریئلسٹک بنا کر سمپلیفائی کرنا ہوگا. لائف سٹائل انفلیشن کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. جب ہم اپنی انکم بڑھاتے ہیں تو ہم اپنے خرچوں کو بھی اتنا ہی نہیں بلکہ زیادہ بڑھا لیتے ہیں جو ایک ڈینجرس سائیکل کریٹ کرتا ہے. اپنی ضرورت اور ڈیزائرز کے بیچ کا فرق سمجھنا ہوگا تاکہ ہم اپنی فائنینسز کو لانگ ٹرم گولز کے ساتھ الائن کر سکیں. مڈل کلاس کا ڈاؤن فال ایک ویک اپ کال ہے. یہ ایک ایسا سگنل ہے جو ہمیں اپنی غلط فائنینشیل ہیبٹس کو سمجھنے اور انہیں بدلنے کی ضرورت کو ہائی لائٹ کرتا ہے. یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اپنے فیوچر کو سیکیور کریں اور یہ صرف تب ممکن ہے جب ہم اپنی کرنٹ فائنینشیل پریکٹسز کو ایویلیویٹ کریں اور ان کو پازیٹیو ڈائریکشن میں چینج کریں. آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ آپ ایلیوژن میں جینا چاہتے ہیں جہاں ہر چھوٹی چیز آپ کو شاپنگ اور امپلسو ڈیسیژنز لینے پر مجبور کرے، یا پھر اس فینٹیسی ببل سے باہر آ کے اپنے فیوچر کو سیکیور کرنا چاہتے ہیں جہاں آپ اپنی ہارڈ ارنڈ منی کو سمجھداری سے انویسٹ کرتے ہیں اور اپنی فائنینشیل سیکیورٹی کو ٹاپ پرائیورٹی بناتے ہیں. اپنے ایکسپیرینسز اور تھاٹس کمنٹ میں ضرور شیئر کریں تاکہ ہم سب مل کر اس سچویشن کو سمجھ سکیں. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ لوگ اپنے فائنینشیل فیوچر کو سیکیور کر سکیں. اللہ حافظ.